بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے انسان پر جنات کا قبضہ، تلبس اور مس میں فرق ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے علم کی روشنی میں آج ہم اس چیز کو بیان کریں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیا واقعی ہر شخص جو ہے وہ جنات سے متاثر ہے یا پھر مس کی وجہ سے متاثر ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ نہایت اہم اور حساس موضوع ہے کہ انسانوں پر جنات کا قبضہ کیسے ہوتا ہے، تلبس اور مس کے درمیان اس فرق کو ہم بیان کریں گے، اس کے اسباب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے اثرات بیان کریں گے، اور یہ سب ہم جانیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فرمودات اور اہل علم کے تجربات کی روشنی میں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا حصہ ہے کہ جنات کے دورے یعنی سرع، صاد را عین السرع کے اسباب۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ جنات کے انسانوں کو سرع میں مبتلا کرنے کے 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا سبب ہوتا ہے محبت، اور دوسرا سبب ہوتا ہے اذیت کا رد عمل، اور تیسرا بڑا عمل ہوتا ہے شرارت یا انسانوں سے کھیلنا۔ اب اس میں پہلا جو ہے محبت کا سبب ہے، کبھی جنی یعنی فیمیل، نر یا مادہ دونوں میں سے ہو سکتا ہے، جن یا جنی کسی انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس شخص مرد یا عورت کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں یا اس کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو وہ اس انسان کے ساتھ انجوائے کر سکیں، اور ایسا قبضہ نسبتاً نرم اور وقتی طور پر ہوتا ہے، یعنی کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یعنی کبھی کسی انسان نے انجانے میں جنات کو تکلیف دی ہو، مثلاً اکثر خواتین گھروں کے اندر گرم پانی سے اپنے کچن کو واش کرتی ہیں، دھوتی ہیں سردیوں میں خاص طور پہ، اور پھر اس کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو مختلف جو کیفیات ہوتی ہیں اس میں یعنی بچے جو ہیں وہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں یا کہیں کھلی فضا میں پیشاب کرتے ہیں تو دعائیں پڑھ کے نہیں کرتے اس وجہ سے، یا پھر ان میں سے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے لیکن ان میں ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کے اوپر ان کا سخت رد عمل جو ہے نا وہ انسانوں کے اوپر حملے کی صورت میں واضح ہوتا ہے۔ یہ جو سرع ہے یعنی مسلط ہونا، تلبس، یہ سخت اور ہلاک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، مار دینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ شرارت اور کھیل، اور بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے واضح یعنی بہت ساری وجوہات واضح ہوتی ہیں، بغیر کسی واضح وجہ کے صرف شرارتاً یا بدتمیزی سے جن انسانوں کے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں کچھ اوباش لوگ مسافروں کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، یا راہ چلتے کسی کو تنگ کر دیا، تو یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، تلبس ہوتا کیسے ہے؟ تلبس یعنی جن قبضہ کرتا کیسے ہے؟ جنات انسان کے جسم میں داخل ہونے کے ان کے جو 2 اسباب ہیں وہ ہیں براہ راست حملہ، کہ جب انسان کی روحانی حفاظتی دیوار یعنی اس کا جو ایک حالہ ہوتا ہے، دائرہ ہوتا ہے، اس کو توڑ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس نے اذکار اور دعائیں اور سارا کچھ کیا ہوا ہے لیکن اچانک کسی خوف میں مبتلا ہوا اور وہ اس کی دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے زیادہ تر جب انسان غفلت، گناہوں یا جنات کو تکلیف پہنچانے والا ہو۔ اور دوسرا جادو کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی جادو کھانے، پینے، سونگھنے یا چھونے سے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے شیاطین کا انسانی جسم کے اندر داخل ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اکثر اس وجہ کے ساتھ یعنی اس جادو کے ساتھ کوئی جنی یا جن منسلک ہوتا ہے جس وجہ سے وہ تلبس انسان کے اوپر اختیار کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اہم سوال کی طرف کہ کیا مس اور تلبس ایک ہی چیز ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ نہیں۔ اگر غور کریں کہ تلبس ایک خاص حالت ہے جس میں انسان کے جسم پر مکمل یا جزوی طور پر قابض ہو جانا جنات کا، یعنی تلبس وہ انسان کے اعصابی نظام، حرکات اور اس کی کنٹرول اور اس کے تمام تر جسم کے اثرات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مریض خود پر قابو کھو بیٹھتے ہیں جب ان کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جسم کے بعض حصے ان کے تھر تھرانے لگتے ہیں اور جسم شیورنگ اس کے اندر سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ مس ایک عمومی کیفیت ہے، ایک 100 میں سے 99 لوگوں کو مس کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں وسوسے،
خیالات، گمراہی، نظریاتی تبدیلیاں، بیرونی اثرات شامل ہوتے ہیں، اور عقیدہ توحید سب سے پہلے اس میں متاثر ہوتا ہے، اور ظاہری حرکت جو ہے وہ یہ تلبس نہیں کہلاتی بلکہ یہ مس کہلاتی ہے۔ اب آ جائیں جی علامات اور احتیاط اس میں کیا ہے۔ اہم نقطہ ہے کہ کسی انسان میں عجیب و غریب حرکات، زبان کا لڑکھڑانا اور جسم کا جھٹکے دینا، یہ سب ضروری نہیں کہ تلبس ہو، یہ صرف مس یا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، یا بعض صورتوں میں صرف قرین کی ہمزات کی موجودگی بھی ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ معلومات اور تجربات قرآن و سنت کی روشنی اور اہل علم کے استنباطی تحقیق پر مبنی ہیں، یعنی ہمیں جنات کے معاملے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، نہ انکار، بلکہ درمیانی، متوازن اور قرآن و سنت پر مبنی راہ اختیار کرنا ہی ہماری سلامتی کی وجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی شیاطین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت مفید لگی، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اس موضوع کے اوپر کیا مزید جاننا چاہتے ہیں، تاکہ ہم آپ کو انہی موضوعات کے اوپر آگے ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔